أنا مسلم وأقولها ملء الفؤاد وفي حنايا الأضلع. أنا مسلم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. آج انشاءاللہ مسجد کے آداب کے تعلق سے چند باتیں عرض کی جائیں گی. مسجد اسلام اور مسلمانوں کا ایک اہم شعار ہے. مسجد اللہ کا گھر ہے اور اس کی حاضری کے آداب کی طرف توجہ دلاتے ہوئے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. اور بار بار مسجد پہنچنے یا فرض صلاتوں کی ادائیگی کے لیے مسجد جانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارا اجر و ثواب رکھا ہے. بہرکیف مسجد میں جاتے ہوئے ایک بندہ اس بات کا خیال رکھے کہ وہ کوئی ایسی چیز کھا کر مسجد میں حاضر نہ ہو جس کی وجہ سے باقی حاضرین کو، جس میں سے آپ کے بھائی انسان بھی ہیں اور معزز ملائکہ بھی ہیں، کسی کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اکل ثوما او بصلا فلیعتزلنا. جو شخص کچا لہسن یا کچا پیاز کھائے تو وہ ہم سے الگ رہے، ہماری مسجد میں نہ آئے. دوسری روایت میں جو صحیح بخاری اور مسلم میں دوسرے الفاظ اس انداز میں اور وہ زیادہ واضح ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اکل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس. جس نے ان بدبودار پودوں سے کھایا ہو، یعنی لہسن اور پیاز سے، تو وہ ہماری مسجد میں نہ آئے، کیونکہ جن چیزوں سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے اس سے ملائکہ کو بھی تکلیف ہوتی ہے، فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے کچا لہسن یا کچا پیاز کھا کر کے یا ایسے ہی مولی وغیرہ جن میں بدبو ہوتی ہے وہ کھا کر کے، یا جن چیزوں میں یہ کھانے کے بعد اگر ہم منجن کر لیا کرتے ہیں، مسواک کر لیا کرتے ہیں تو بدبو ختم ہو جائے گی، تو یہ بات درست نہیں ہے. کیونکہ ان سے جو بدبو پھوٹتی ہے وہ معدے سے نکلتی ہے اور منہ کو صاف کر لینے سے وہ بدبو ختم ہونے والی نہیں ہے. میرے بھائی، یہ بات بھی یاد رہے کہ انہی پر ان چیزوں کو بھی قیاس کیا جائے گا جن میں بدبو آتی ہے. وہ چیزیں بھی اس کے اندر داخل ہوں گی جس سے بقیہ مصلین کو، بقیہ نمازیوں کو جن سے تکلیف ہوتی ہے. جیسے کبھی انسان کے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہو، یا گرمی میں موزوں سے، پیر کے موزوں سے بدبو آ رہی ہو، یا کوئی بیڑی سگریٹ پی کر کے مسجد میں آئے جس سے دوسروں کو اذیت پہنچے، تو ان ساری چیزوں کو سے مسجد جاتے ہوئے ہمیں بچنا چاہیے. اسی طرح سے مسجد کی حاضری کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ جلد از جلد مسجد میں پہنچا جائے. جیسا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. اگر لوگوں کو اس بات کا علم ہو جائے کہ اذان دینے میں کیا اجر و ثواب ہے
اور پہلی صف میں پہنچنے میں کیا اجر و ثواب ہے، اور پھر وہ یہ موقع قرآن اندازی کے بغیر نہ پا سکیں تو لوگ اس میں قرآن اندازی کریں گے، تو اس سے اس کے اجر و ثواب کا اندازہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، مسجد جاتے ہوئے اس بات کا خیال رہے کہ خشوع اور خضوع کے ساتھ جائیں، سکون و اطمینان کے ساتھ جائیں، وقار کے ساتھ جائیں، دوڑتے ہوئے نہ جائیں، اور بہت ہی تیز رفتاری کے ساتھ ذہن و فکر پراگندہ ہو نہیں، بلکہ سکون کے ساتھ میں اور باقاعدہ دل میں صلاۃ کی نیت لیے، اللہ کے دربار میں حاضری کی نیت لیے مسجد میں پہنچیں۔ اور اگر صلاۃ کی پہلی صف آپ کو نہ مل سکی اور ایسے ہی پہلی رکعت آپ کی چھوٹ گئی تو کوئی بات نہیں، پہلی رکعت پانے کے لیے دوڑ نہ لگائیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک صحابی ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلاۃ ادا کر رہے تھے کہ آپ نے ایک ہنگامہ سنا، ایک شور سنا۔ آپ نے صلاۃ کے بعد پوچھا کیا بات ہے، یہ کیسا ہنگامہ تھا، یہ کیسے شور کی آواز سنائی دے رہی تھی؟ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تیزی سے دوڑ کے صلاۃ کے لیے آ رہے تھے۔ تو آپ نے فرمایا ایسا آئندہ نہ کیا کرو، اذا اتیتم الصلاۃ فعلیکم بالسکینہ، جب صلاۃ کے لیے آؤ تو سکون و اطمینان کے ساتھ آؤ، جتنا حصہ تمہیں مل جائے اتنا پڑھ لو، اور جتنا چھوٹ جائے اسے بعد میں پورا کر لو۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے جب آپ صلاۃ کے لیے آئیں تو راستے میں یہ دعا بھی پڑھنا مستحب ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا صحیح مسلم میں مروی ہے، اور سنن ابی داؤد میں بھی حدیث موجود ہے، علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا وخلفی نورا وعظم لی نورا۔ اے اللہ میرے دل میں نور پیدا فرما دے، روشنی پیدا فرما دے، میری آنکھوں میں نور پیدا فرما دے، میرے کانوں میں نور پیدا فرما دے، میرے دائیں، میرے بائیں، میرے اوپر، میرے نیچے، میرے آگے، میرے پیچھے۔ اے اللہ تو مجھے خوب عظیم روشنی عطا فرما دے، عظیم نور عطا فرما دے۔ تو اس طرح سے میرے بھائیوں، ابو داؤد کے الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں، اس میں یہ لفظ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صلاۃ کے لیے نکلے تو آپ نے فرمایا اللہم اجعل فی قلبی نورا واجعل فی لسانی نورا واجعل فی سمعی نورا واجعل فی بصری نورا واجعل خلفی نورا وامامی نورا واجعل من فوقی نورا ومن تحتی نورا اللہم واعظم لی نورا۔ تو اس میں زبان کا بھی تذکرہ ہے کہ اللہ میری زبان میں نور پیدا فرما دے، میرے دل میں نور پیدا فرما دے، میری آنکھوں اور کانوں میں نور پیدا فرما دے، میرے آگے اور پیچھے نور پیدا فرما دے، اور میرے اوپر اور نیچے نور پیدا فرما دے، اور مجھے عظیم نور عطا فرما۔ تو بہرحال یہ دعا پڑھتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اس طرح سے مسجد جانا چاہیے۔ اسی طرح یہ بات بھی یاد رہے کہ مسجد میں داخل ہونے والا کچھ دعائیں مخصوص ذکر اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہے۔ ابو حمید اور ابو اسید رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسجد میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور جب مسجد سے نکلے تو کہے اللہم انی اسألک من فضلک۔ داخل ہوتے ہوئے اے اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے میرے لیے کھول دے، اور مسجد سے نکلتے ہوئے اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل و کرم کا سوالی ہوں، یہ دعا کرے۔ تو یہ داخل ہونے والے اور نکلنے والے کے لیے دعا سکھائی گئی ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائی یہ بات بھی مستحب ہے کہ جب بندہ مسجد میں داخل ہو
تو دایاں پیر داخل کرے اور جب نکلے تو بائیں پیر سے نکلے۔ اس سلسلے میں انس رضی اللہ عنہ کی مستدرک حاکم کی حدیث ہے کہ اللہ کے کہتے ہیں سنت یہ ہے، انس رضی اللہ عنہ صحابی کہتے ہیں سنت یہ ہے کہ جب مسجد میں داخل ہو تو دائیں پیر سے داخل ہو، اور جب نکلو تو بائیں پیر سے نکلو۔ اور ویسے بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ کو عمومی طور پر اچھی چیزوں میں دایاں پسند تھا، دائیں کا استعمال، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، بخاری و مسلم میں یہ حدیث ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ التیمن فی تنعلہ وترجلہ وطہورہ وفی شأنہ کلہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو داہنے کا استعمال پسند ہوتا تھا، جوتے پہننے میں، کنگھی کرنے میں، پاکی حاصل کرنے میں، غرضے کی تمام معاملات میں۔ اسی طرح سے مسجد میں داخل ہونے والے کے لیے مستحب ہے کہ جب تک وہ 2 رکعتیں ادا نہ کر لے تب تک نہ بیٹھے۔ مسجد ظاہر ہے یہ اللہ کا گھر ہے اور یہ عام گھروں سے مختلف ہے، اور اس کے آداب میں سے یہ ادب ہے کہ کوئی بندہ اس وقت تک مسجد کے اندر نہ بیٹھے جب تک کہ 2 رکعتیں ادا نہ کر لے۔ یہ سنت مؤکدہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع پر اس کی تاکید فرمائی ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ابو قتادہ سلمی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل احدکم المسجد فلیرکع رکعتین قبل ان یجلس، جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں ادا کر لیا کرے۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص مسجد میں بیٹھا رہتا ہے اور مسجد میں بیٹھ کر کے صلاۃ کا انتظار کرتا ہے، یا مسجد میں صلاۃ مکمل کرنے کے بعد ذکر و اذکار یا تلاوت قرآن میں بیٹھا رہتا ہے، تو یہ کافی فضیلت والی چیز ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي الصَّلَاةِ مَا كَانَتِ هِيَ تَحْبِسُهُ وَالْمَلَائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ يَقُولُونَ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ، کہ کوئی شخص جب تک مسجد میں بیٹھا رہتا ہے اور اسے مسجد میں روکنے والی چیز صلاۃ ہی ہوتی ہے تب تک وہ صلاۃ میں مانا جاتا ہے، گویا وہ صلاۃ ادا کر رہا ہے اور اس کا اجر و ثواب اسے ملتا رہتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ملائکہ اس پر رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، اس پر صلاۃ پڑھتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ اپنی صلاۃ والی جگہ میں بیٹھا رہتا ہے۔ فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں اللہم ارحمہ، اے اللہ اس پہ رحم فرما، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اے اللہ اسے توبہ کی توفیق دے اور اس کی توبہ قبول کر، جب تک کہ وہ کسی کی اذیت کا سبب نہیں ہوتا، جب تک وہ کسی کو اذیت اور تکلیف نہیں پہنچاتا، اور جب تک اس کا وضو نہیں ٹوٹ جاتا۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں یہ بات بھی یاد رہے کہ اگر مسجد میں کوئی شخص پیٹھ کے بل لیٹ جاتا ہے اور ایک پاؤں کو دوسرے پاؤں کے اوپر رکھ کر کے لیٹ جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اس طرح لیٹے ہیں۔ اور ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ سعید بن مسیب سے بیان کرتے ہیں کہ عمر اور عثمان رضی اللہ عنہما بھی ایسا کیا کرتے تھے، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ لیکن اس بات کا خیال رہے کہ اگر ایک پیر دوسرے پیر پہ رکھ کر لیٹ رہے ہیں تو شرمگاہوں کی بے پردگی نہ ہونے پائے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مسجد میں کوئی پیر پھیلا کے لیٹا اور قبلہ کی طرف پیر ہو گیا تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، ایسا سمجھتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو اپنی طرف سے گناہ بنانا یہ ہمارے لیے درست نہیں ہے۔ کوئی حرج نہیں اس معاملے میں
قبلہ کی طرف منہ ہو جائے یا قبلہ کی طرف پیٹھ ہو جائے یا قبلہ کی طرف پیر پھیلا ہوا ہو، اس سے کوئی گناہ پڑنے والا نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں اگر مملکت سعودی عرب کے علماء کی کمیٹی کا فتویٰ موجود ہے کہ ایسا کرنے سے کوئی گناہ نہیں پڑتا۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، مسجد کے آداب میں سے یہ بات بھی یاد رہے کہ اگر کسی کو مسجد میں سونے کی ضرورت ہو تو مسجد میں سو سکتا ہے۔ اصحاب صفہ مسجد ہی میں سویا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں یہ بات ثابت ہے کہ شادی سے پہلے وہ بھی مسجد میں سو جایا کرتے تھے، اور کبھی کبھی اگر کسی شخص کو مسجد میں سوتے ہوئے احتلام ہو جائے تو جلدی سے جلدی وہ بیدار ہونے کے بعد وہ جب اگر احتلام کا اثر دیکھتا ہے تو جلدی سے جلدی مسجد سے باہر نکل جائے اور جا کے غسل جنابت کر لے، تو مسجد میں سونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، مسجد کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ مسجد میں خرید و فروخت نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ مسجدوں کی تعمیر اللہ کے ذکر کے لیے، صلاۃ قائم کرنے کے لیے، تعلیم کے لیے ہوئی ہے، نہ کہ خرید و فروخت کے لیے ہوئی ہے۔ اگر کوئی شخص مسجد میں خریدتا یا بیچتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم اس پر بد دعا دیتے ہوئے الفاظ کہیں، لا اربح اللہ تجارتک، اللہ تیری تجارت میں فائدہ نہ دے۔ تو یہ جو شخص اس میں بیچتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی سامان گم ہو گیا ہے تو گمشدہ سامانوں کا مسجد میں اعلان نہیں کرنا، کیونکہ مسجد جیسا کہ بتایا گیا اللہ کے ذکر کے لیے، صلاۃ کے لیے، تلاوت قرآن کے لیے، تعلیم کے لیے یہ تعمیر کی گئی ہے، نہ کہ گمشدہ چیزوں کے اعلان کے لیے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں کسی گمشدہ چیز کا اعلان کرے تو اس پر بد دعا دیتے ہوئے یہ کہو کہ اللہ تیرا گمشدہ سامان واپس نہ کرے۔ مسجد میں ایسا اعلان کر رہا ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص مسجد کے باہر دروازے وغیرہ پر اس طرح کا اعلان کرتا ہے تو اس میں حرج نہیں۔ ایسے ہی مسجد میں آواز نہیں بلند کرنا، مسجد کے اندر شور نہیں کرنا، یہ بھی مسجد کے ادب کے خلاف ہے۔ البتہ یہ ایک حدیث آپ سنیں، کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابن ابی حضرت سے انہوں نے اپنے قرض کا مطالبہ کیا اور اس کی وجہ سے دونوں کی آوازیں مسجد میں بلند ہو گئیں۔ قرض کے مطالبے میں کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے ان سے اپنے قرض کا مطالبہ کیا، اور اس مطالبے میں سوال و جواب میں، عرض و معروض میں کچھ آواز بلند ہو گئی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک مسجد سے متصل تھا، آپ تک یہ آواز پہنچی، آپ نے سنا اور آپ نے اپنے کمرے کا پردہ اٹھایا اور کہا یا کعب رضی اللہ عنہ نے کہا لبیک یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا ضع من دینک ھذا، اپنے قرضہ میں سے اتنا کم کر دو، آدھا، آپ نے اشارہ کیا آدھا کم کر دو، اور انہوں نے ان سے فرمایا کہ جاؤ اسی وقت آدھا دے دو۔ تو یہاں جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی تھوڑی سی آواز مسجد میں بلند ہو گئی، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آواز کے بلند ہونے پر انکار نہیں کیا۔ تو کبھی اگر کسی خاص وجہ سے جو کہ ضرورت کی ہو، تعلیم وغیرہ کی وجہ سے آواز بلند ہوتی ہے تو اس میں حرج نہیں، لیکن اس کو شور شرابے کی جگہ اور ہنگامے کی جگہ نہیں بنانا چاہیے، بے وجہ باتوں کی جگہ نہیں بنانا چاہیے۔ جیسا کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی حدیث دیکھیں، آپ کا واقعہ، صاحب بن یزید کہتے ہیں کہ میں مسجد میں کھڑا تھا کہ ایک شخص نے مجھے کنکری ماری، اشارہ کیا اور مجھے بلایا، میں نے دیکھا کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ہے، اور آپ نے کہا کہ جاؤ ان دو آدمیوں کو پکڑ لاؤ۔ میں جا کر کے ان دونوں کو لے کر کے آیا۔ آپ نے پوچھا تم دونوں کہاں رہتے ہو، کہاں کے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم مدینہ کے ہوتے تو آج تمہیں میں پیٹ پیٹ کے جو سخت سزا دیتا، جس سے تمہیں تکلیف ہوتی، سخت سزا دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آواز بلند کرتے ہو، ظاہر بات ہے کہ جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے
یہ بات جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی یہ طریقہ ادب کا سیکھا ہوگا، جس کی وجہ سے انہوں نے آپ مسجد کے اندر آواز بلند کرنے والوں پر انکار کیا۔ اس لیے جو ہے مسجد میں آواز بلند کرنا مسجد کے ادب کے خلاف ہے۔ اسی طرح سے مسجد کے اندر انگلیوں میں، ہاتھوں میں انگلیاں ڈالنا یہ بھی منع ہے، البتہ اس میں یہ ہے کہ صلاۃ سے پہلے منع ہے، فارغ ہونے کے بعد ایسا کرنا جائز ہے، جیسا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صلاۃ سے فارغ ہونے کے بعد خطبہ دیا، تقریر فرمائی اور صحابہ کرام کو مثال دے کے فرمایا ان المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا وشبک بین اصابعہ۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی اینٹوں کی طرح ہے کہ جیسے ایک اینٹ دوسرے اینٹ کو طاقت پہنچاتی ہے، ویسے ایک مومن دوسرے مومن کے لیے قوت و طاقت کا سبب ہوتا ہے، اور آپ نے انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے بتایا۔ تو یہ تشبیہ جو ہے جائز ہے، البتہ جو آپ نے منع کیا ہے وہ صلاۃ سے پہلے، وضو کے بعد سے صلاۃ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث سنن ابی داؤد کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا اذا توضأ احدکم فاحسن وضوءه ثم خرج عامدا الى المسجد فلا يشبكن بين اصابعه فانه في صلاة۔ جب کوئی شخص وضو کرے اور اچھی طرح وضو کر کے مسجد کے لیے جا رہا ہو تو اپنی انگلیوں میں تشبیک نہ کرے، انگلیوں میں انگلیاں نہ ڈالے، کیونکہ وہ صلاۃ کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو گویا جب صلاۃ کی حالت سے فارغ ہو گیا تو انگلیاں ڈال سکتا ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسے ہی مسجد میں جائز باتیں کرنا درست ہے، اور چنانچہ صحابہ کرام بیٹھ کر کے مختلف باتیں کیا کرتے تھے، دنیاوی جائز باتیں بھی کی جا سکتی ہیں، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض دفعہ بہت سارے باتیں کی ہیں مسجد میں۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صلاۃ قائم ہو گئی، اقامت کہہ دی گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے ایک گوشے میں ایک شخص سے پست آواز میں باتیں کر رہے تھے، یہاں تک کہ اور آپ جب صلاۃ کے لیے قائم ہوئے تو بہت سارے لوگوں کو نیند آنے لگی تھی۔ تو بہرحال یہاں ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی باتیں کی۔ ایسے ہی یہ جو ہے حدیث بھی جو صحیح مسلم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ فجر پڑھ کر کے بیٹھتے تھے اور سورج نکلنے تک صحابہ کرام سے باتیں کرتے رہتے تھے۔ جاہلیت کی بہت ساری باتیں ہوتی تھیں جس میں صحابہ ہنستے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرمایا کرتے تھے۔ ایسے ہی مسجد میں کھانا پینا بھی جائز ہے، چنانچہ سنن ابن ماجہ کی صحیح حدیث عبداللہ ابن حارث ابن جز الزبیدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کننا نأکل علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد الخبز واللحم، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد میں گوشت روٹی کھایا کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد میں کھانا بھی کھایا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی مسجد میں اشعار پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے شعر کلام ہے، اگر اچھا ہے تو اچھا ہے، برا ہے تو برا ہے۔ حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں آپ کے سامنے مسجد نبوی کے اندر اشعار پڑھا کرتے تھے، مشرکین کی ہجو کیا کرتے تھے اور ان پر رد کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح سے ایک بار جب حسان رضی اللہ عنہ مسجد میں پڑھ رہے تھے، عمر رضی اللہ عنہ ادھر سے گزرے تو انہوں نے کہا کہ عمر میں اس وقت بھی جو ہے یہاں شعر پڑھا کرتا تھا جب ہمارے سامنے وہ ہوتے تھے جو تم سے بہتر تھے، یعنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے کہا کہ ابو ہریرہ یہ بات صحیح ہے یا نہیں؟ تو کہا کہ ہاں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ روح القدس کے ذریعے ان کی تائید فرما۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مجاہدانہ کھیل بھی مسجد میں کھیلے جاتے تھے، اور ایسے ہی مسجد کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ جب آدمی مسجد میں جائے تو اچھے سے اچھا صاف ستھرا کپڑا پہن کر کے جائے۔ جمعہ اور عیدین کے لیے مخصوص لباس کی باتیں
بھی अहादीस में आई हैं। और ऐसे ही मस्जिद के आदाब में से ये भी है कि अज़ान के बाद कोई बंदा मस्जिद से, एक बार अबू शासा बयान करते हैं कि हम अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ मस्जिद में बैठे थे कि मुअज्जिन ने अज़ान दी, एक शख्स मस्जिद से उठा और वो चलता बना। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु उसे देखते रहे यहाँ तक कि वो मस्जिद से बाहर निकल गया। तो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि इस शख्स ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की। ये सही मुस्लिम की हदीस है। ज़ाहिर बात है कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ये बात जो है ये अपनी इज्तिहाद से कहने के बजाय नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुन कर के, आपकी तालीम और हिदायत से फ़ायदा उठा करके ही अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये बात कही होगी। इसलिए अगर मस्जिद में अज़ान मिलती है तो उसी मस्जिद में आदमी फ़र्ज़ अदा करे। उज़्र की वजह से निकल सकता है, जैसे वज़ू की ज़रूरत से या किसी और ज़रूरत से निकल सकता है, वरना ये कि अज़ान इस मस्जिद में सुनी और जाके किसी और मस्जिद में फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ने के लिए जाता है, तो ऐसा करना दुरुस्त नहीं होगा। इसी तरह से मस्जिद के अंदर जूतों में भी सलात अदा की जा सकती है, क्योंकि जूतों में सलात अदा करना जायज़ है और अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी कहा है कि अपने जूतों में सलात अदा करो और यहूद की मुखालफत करो। लेकिन जबकि आज मस्जिदें बहुत साफ़ सुथरी और उसमें बेशकीमत कालीनें उसमें बिछाई हुई रहती हैं और बहुत सारे अवाम इस बात को नहीं समझते, फितने का अंदेशा होता है। इसलिए जो शख्स अपने जूतों में नमाज अदा करने की, सलात अदा करने की सुन्नत अदा करना चाहता हो, सुन्नत पर अमल करना चाहता हो, तो जब वो सफ़र की हालत में हो या जब पार्क वग़ैरह में निकला हुआ हो या जब रास्ते में सलात पढ़ने का मौका मिले तो अपने सलात में हो जूते में सलात अदा करे, लेकिन मस्जिदों में ऐसा ना करे क्योंकि इससे फितने का अंदेशा है। मस्जिदों की हाज़िरी के आदाब में ये एक अहम मसला ये भी याद रखने का है कि मस्जिदों में औरतों की हाज़िरी बिल्कुल हो सकती है और औरतों को वहाँ जाने की इजाज़त देना चाहिए, उन्हें रोकना नहीं चाहिए, बल्कि मस्जिदों में इसका इंतज़ाम करना चाहिए। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़स्तअज़नत इम्रअतु अहदिकुम मिनल मस्जिद फ़ला यमनअहा। ये बुखारी व मुस्लिम की हदीस है कि जब तुम में से किसी की बीवी मस्जिद में जाने की इजाज़त तलब करे तो वो उसे ना रोके। मर्द को ये चाहिए कि मस्जिद में जाने से उसे ना रोके। तो मस्जिद में औरतें जा सकती हैं, अलबत्ता मस्जिद में जाते हुए औरतें इस चंद बातों का ख्याल रखें। पहली बात तो ये कि ऐसा लिबास ना ज़ेब तन करें, ऐसा लिबास ना पहन के जाएं जिसमें फ़ितना हो, और इस मस्जिद में जाते हुए खुशबू और इत्र और ज़ीनत और बनाव सिंगार करके ना जाएं, खुशबू वगैरह लगा के ना जाएं, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे फितने का ख़तरा है और बाकायदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु की बीवी ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको हुक्म देते हुए इरशाद फरमाया, हमसे कहा, इज़ा शहिदत इहदाकुन्नल मस्जिद फ़ला तमस्स तीबा। जब तुम में से कोई मस्जिद आए तो खुशबू लगा के ना आए। ऐसे ही मस्जिद में जाने वाली औरत हैज़ व निफास की हालत में ना हो, इसलिए कि हैज़ व निफास वाली पर सलात नहीं है, उसके लिए सलात माफ़ है। अलबत्ता जो है और मस्जिद में ठहरना भी उसके लिए जायज़ नहीं है। वला जुनुबन इल्ला आबिरी सबीलिन हत्ता तग़तसिलू। ज़ाहिर बात है कि उसमें अगर रास्ता हो, अगर सिर्फ चल के जाना हो तो ऐसा हो सकता है कभी चल से के निकल सकते हैं, लेकिन मस्जिद में रुकना नहीं है। अलबत्ता अगर मुस्तहाज़ा है, यानी हैज़ के बाद जो खून में ख़राबी पैदा हो जाती है, अगर ऐसी सूरत हाल है तो वो मस्जिद में जा सकती है, एतकाफ़ वगैरह भी कर सकती है। और ऐसे ही मस्जिद में अगर औरतें सलात अदा करने के लिए आती हैं और मस्जिद में औरतों के लिए मखसूस अलग से इंतज़ाम नहीं है, एक साथ ही आगे पीछे जो है सफ़ें बनाती हैं, तो फिर मस्जिद में औरतों के लिए पीछे सफ़ का इंतज़ाम किया जाएगा और वो पीछे रहेंगी।
اور عورتوں کی صف جتنے پیچھے ہوگی وہ اتنا ہی افضل ہوگی، جیسا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خیر صفوف الرجال اولها وشرها آخرها وخیر صفوف النساء آخرها وشرها اولها، کہ مردوں کی سب سے بہترین صف اگلی صفیں ہیں اور سب سے بدترین صفیں آخر کی صفیں ہیں۔ اس کے برخلاف عورتوں کی سب سے بہترین صفیں آخر کی صفیں ہیں اور سب سے بدترین صفیں ابتدا کی صفیں ہیں۔ تو اس لیے اس سے معلوم ہوا کہ شریعت مطہرہ یہ چاہتی ہے کہ عورت اور مرد ایک دوسرے سے کافی دور رہیں، ان میں کسی طرح سے اختلاط نہ ہونے پائے۔ اور ایسے ہی میرے بھائیوں جو ہے امام کو یہ چاہیے کہ جلدی سے جلدی سلام پھیر دے، تاکہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد، جلدی سلام پھیرنے کے بجائے امام کے سلام پھیرنے کے بعد عورتیں فوراً نکل جائیں، مرد رکے رہیں، عورتوں کے نکل جانے کے بعد ہی مرد نکلیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مسجد کے حاضری کے آداب کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔